السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بھنگی بادشاہ کے محل میں صفائی کرتا تھا۔ ایک دن وہ محل میں صفائی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بادشاہ کی بیٹی شہزادی نیلم پر پڑ گئی۔ شہزادی نیلم کو دیکھتے ہی بھنگی اس کے پیار میں گرفتار ہو گیا اور اس کو دوبارہ دیکھنے کی طلب اس کے دل میں جاگی۔ لیکن کئی دن اور کئی مہینے گزر گئے، نیلم اس کے سامنے نہ آئی۔ وہ بھنگی گھر گیا اور ماں کو سارا قصہ بتایا۔ ماں نے کہا، رے تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کہاں شہزادی نیلم اور کہاں تو؟ لیکن بھنگی پر تو شہزادی نیلم کا عشق سوار ہو گیا تھا۔ شہزادی کے دیدار کے انتظار میں وہ بیمار ہونے لگا اور آہستہ آہستہ بسترِ مرگ پر پڑ گیا۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوئی، چونکہ گھر میں کمانے والا صرف اس کا بیٹا ہی تھا، تو بھنگی کی ماں خود اس کی جگہ صفائی کرنے کے لیے محل چلی گئی۔ بادشاہ کی بیگم ملکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بھنگی بیمار ہے اور اس کی جگہ اس کی ماں صفائی کر رہی ہے، تو ملکہ نے اس کی ماں کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ چونکہ ملکہ بہت دل کی نیک اور عبادت گزار تھی، بھنگی کی ماں نے سوچا کہ اس کو سارا ماجرا بتا دیتی ہوں۔ پھر اس نے ساری بات ملکہ کو بتا دی کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر ملکہ سوچ و وچار میں پڑ گئی، تو ملکہ نے پھر کہا، اس کا حل یہی ہے کہ اگر اس کا بیٹا کل شہر سے دور جا کر کسی راستے پر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ ہی کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا تحفہ قبول کرے، ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو بادشاہ بھنگی سے ملنے کی خواہش کرے گا، اس سے بہت سارے راستے کھل جائیں گے۔ گھر جا کر ماں نے سارا قصہ بیٹے کو سنا دیا۔ ملکہ کا پیغام سن کر بھنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گدھاؤں کا بھیس بدل کر راستے پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ آنے جانے والے لوگ اس سے متاثر ہونے لگے اور اس کے لیے نذرانے لانے لگے، لیکن وہ نہ ہی سر اٹھا کر کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ کرتے کرتے یہ خبر بادشاہ تک جا پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس آ گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو شہزادی نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اسی اثنا میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں، صرف دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، وہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی، سب ہی اس کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ ساری کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہیں، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی نعمتوں کا اس پر نزول ہوگا۔ دوسری طرف
جب شہزادی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ بھنگی کی زیارت کو آئی تو اس نے سر اٹھا کر بھی شہزادی کو نہ دیکھا۔ بادشاہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے شہزادی کی شادی کی بات بھنگی کی ماں سے کر دی اور پھر دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہنے لگ گئے۔ جب ملکہ نے ان کو خوش دیکھا تو دل ہی دل میں سوچا کہ کوئی انسان اس کی وجہ سے اللہ کے اتنے قریب ہو گیا ہے کہ اس کو اس کی منزل مل گئی۔ ملکہ مطمئن ہو گئی اور اپنے آنکھوں کی نمی صاف کی اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ بے شک دوستو، اللہ پاک کی ذات کا ذکر اپنے آپ میں ایک رحمت ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھے خیال۔ اللہ حافظ۔